سوانح نگاری کے فن پر اظہار خیال کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سوانح جو لفظ ہے وہ عربی کے سانح کی جمع ہے۔ دیکھیے، سوانح نگاری، اسے ہم انگریزی میں کس نام سے جانتے ہیں؟ بایوگرافی کے نام سے، اسے بایوگرافی کے نام سے انگریزی ادب میں جانا جاتا ہے۔ دیکھیے، سوانح نگاری کے سلسلے میں آپ لوگوں کو اس کے فن سے آشنا کرانے سے پہلے اس سے کچھ تھوڑا سا مختصر سا اس کا تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں کہ سوانح کیا ہوتی ہے۔ جس طرح سے ناول میں طوالت پائی جاتی ہے، اسی طرح سے سوانح نگاری بھی ایک طرح کی طویل صنف ادب ہے۔ دیکھیے، اس میں کسی شخص کی شخصیت کے ایک یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص کی شخصیت کو پیش کرنے کے لیے اس کے پوری زندگی، یعنی اس کے زندہ پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک کا بیان اس میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ بھی پورا حقیقی بیان پیش کیا جاتا ہے، نہ کہ اس میں کچھ خیالات کا اظہار، اپنی طرف سے کچھ خیالی باتیں پیش کی جاتی ہے، بلکہ اس کو پوری طرح سے سچے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس شخص کی پوری زندگی کا بیان ہو بہو اس کے حالات، اس کے ساتھ جو جو واقعات گزرے، ان سب کا بیان سوانح کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے اسے سوانح عمری بھی کہا جاتا ہے، اور انگریزی ادب میں یہ بایوگرافی کے نام سے رائج ہے۔ تو اس کی شروعات ہم کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے جانا اس کے بارے میں مختصر سی اس کی تعریف ہم نے ابھی پیش کی ہے۔ دیکھیے، سوانح تاریخ کی ایک شاخ ہے، لیکن بعض خصوصیات کی وجہ سے اس کا شمار الگ صنف کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ سوانح انسان کی پیدائش، خاندان، تعلیم، مشاغل، زندگی اور وفات کا بیان ہی نہیں، بلکہ کسی فرد کے ظاہر اور باطن، عادات و اطوار، اخلاق، معاشرت، نفسیاتی کیفیت اور اس کی زندگی کی نشیب و فراز کی داستان ہے۔ یعنی ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ کسی شخص کی شخصیت کے جو بھی شخصیت ہے اس کا بیان نہیں کیا جاتا اس میں، یا یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس کے مرنے سے لے کر اس کے پیدا ہونے تک کا ہی بیان اس میں کیا جاتا ہے، بلکہ سوانح وہ چیز ہے جس میں اس کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے بیان کے ساتھ اس کے عادات، اس کے اطوار، اس کا کام، اس کا شغل، ہر اس سے جڑی ہوئی ایک چیز کا بیان سوانح نگاری میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، سوانح نگاری کی فن کی جو تعریف ہے، اس سے پہلے کچھ تعریف سوانح نگاری کی ہو جائے۔ سوانح عمری زبان کا لفظ، دیکھیے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی واقعات، حادثات، روداد اور حالات کے ہیں۔ یہ لفظ سانح کی جمع ہے۔ مختلف اہل قلم نے سانح کی تعریف اس طرح کی ہے۔ پہلے ہے کارلائل، یہ
کارلائل. دیکھیے کارلائل سوانح کی تعریف میں کیا کہتے ہیں. کارلائل فرد کی داستان حیات سوانح عمری کو بتاتے ہیں. یعنی فرد کی داستان حیات، فرد کی داستان حیات سے مراد ہے کہ کسی شخص کی پوری زندگی کی داستان کی طرح اس کو پیش کرنا یا داستان بیان کرنا. تو فرد کی داستان حیات کیا کہلاتی ہے؟ ان کے اکارڈنگ، کارلائل کے اکارڈنگ سوانح کہلاتی ہے. اگلے ہیں ایمسن. ان کا خیال ہے کہ جب کوئی عظیم تر انسان کی زندگی کی تصریح کرتا ہے تو سوانح عمری وجود میں آتی ہے. یعنی دوسرے جو ہیں وہ ہیں ایمسن. یہ جو سوانح کی تعریف ہے کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ لکھنے والا بھی عظیم ہے اور جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے وہ بھی عظیم ہے. یعنی ایک عظیم انسان دوسرے عظیم انسان، یعنی ایک عظیم انسان دوسرے عظیم انسان کی پوری زندگی یا اس کی پوری حیات کے بارے میں جب لکھ دیتا ہے، اس کی تعریف میں اس کی پوری زندگی کا بیان یا قصہ اتار دیتا ہے، تو وہ قصہ سوانح کی شکل اختیار کر لیتا ہے یا سوانح عمری کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یعنی ایک عظیم انسان اگر دوسرے عظیم انسان کی پوری زندگی کا حالات، اس کے حادثات، اس کے واقعات کو قلم بند کر دے تو وہ سوانح عمری کہلائے گی. آگے سوانح کی تعریف میں اسٹرلنگ کے مصنف نے دعویٰ کیا ہے اور اپنی تصنیف میں اسے ثابت کر دیا ہے کہ کسی معمولی انسان کے سفر زندگی کی روداد بھی ایسی دلکشی کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے کہ وہ بڑے بڑے آدمیوں کی توجہ کا مرکز بن سکے. یعنی اسٹرلنگ کے مصنف ہیں وہ بھی کیا بیان کرتے ہیں کہ مطلب وہ ان سے تھوڑی سی ہٹ کر سوانح کی تعریف کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی معمولی انسان کی اگر زندگی کے بارے میں لکھ دیا جائے، اس کے واقعات کو بیان کر دیا جائے تو وہ بھی ایک بہترین قصہ، بہترین سوانح حیات کے روپ میں ابھر سکتی ہے، فیمس ہو سکتی ہے، یا اس دلکشی کے ساتھ پیش کیا جائے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے تو وہ بھی ایک توجہ کا مرکز بن جاتی ہے اور اپنی ایک الگ پہچان بنا سکتی ہے. تو یہ تھے اسٹرلنگ جو یہ تعریف سوانح کے انہوں نے کی. غرض سوانح عمری ایک ایسی تصنیف ہے جس میں کسی شخصیت، اور وہ بھی شخصیت کس طرح کی شخصیت ہو جو اہم شخصیت ہو، یعنی اس طرح کی صنف جس میں کسی شخصیت، اور اگر وہ شخصیت ایک اہم ترین شخصیت ہو تو کیا بات ہے. اگر کوئی اہم ترین شخصیت ہے جیسے جو مشہور ہستیاں ہیں ان کی بارے میں، ان کی اگر زندگی کا بیان ہم کرنے جا رہے ہیں تو پھر ایک سوانح عمری بہترین سوانح کا رنگ اختیار کر لے گی، بہترین سوانح کے روپ میں ہمارے سامنے پیش کی جا سکتی ہے. تو دیکھیے
انہوں نے اس میں یہی لکھا ہے کہ اور یہ شخصیت اہم ہو تو کیا کہنا کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی ایسی تصویر پیش کی جاتی ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہو، اس میں پیش کیے گئے واقعات قارئین کے لیے پرکشش ہوں اور انداز بیان پر تاثیر ہوں۔ جو سوانح نگار ان باتوں کو پورا کرے اسے کامیاب سوانح نگار کہا جا سکتا ہے۔ اب ہم سوانح کی جو قسمیں ہیں اس پر چرچا کریں گے، یعنی اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے سوانح کی قسمیں۔ دیکھیے سوانح کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ سوانح کی قسم پہلی ہم جسے بایوگرافی کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم صرف سوانح کہتے ہیں، یعنی بایوگرافی۔ بایوگرافی دوسری قسم ہے خود نوشت سوانح، جسے خود نوشت کیا گیا۔ سوانح دیکھیے جسے ہم انگریزی میں آٹو بایوگرافی کے نام سے جانتے ہیں۔ انگریزی ادب میں اسے آٹو بایوگرافی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ جو سوانح جسے ہم کہہ رہے ہیں عمری، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو سوانح عمری ہے وہ ہوتی ہے کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص کی اس کی حیات، اس کی زندگی، اس کی پوری عمر، اس کے پیدا ہونے سے اس کے مرنے تک کا بیان اگر پیش کرے تو وہ بایوگرافی کہلاتی ہے۔ اور دوسرا ہے خود نوشت سوانح، یعنی آٹو بایوگرافی۔ یہ اگر کوئی شخص اپنی خود کی زندگی، خود کی حیات، خود کے ساتھ پیش آنے والے واقعات، ان سب کو قلم بند کر دے، یعنی خود ہی کر دے، تو وہ آٹو بایوگرافی کہلائے گی۔ یہ دو طرح کی سوانح کی قسمیں ہیں۔ اب سوانح نگاری کے فن پر ہم چرچا کریں گے۔ دیکھیے سوانح نگاری کا فن بڑا ہی نازک اور بہت دشوار فن ہے۔ اس کی دشواریاں ناول یا افسانے سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ کسی شخصیت کی سوانح مرتب کرنا اور پوری طرح اس سے عہدہ برآ ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی تلوار کی دھار پر چل کر باسلامت پار اتر جائے۔ سوانح نگار کی فنی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں، یعنی سوانح نگاری کی جو فنی خوبی ہیں اب ہم ان پر چرچا کریں گے۔ چلیے ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے سوانح نگاری کی فن کی خوبیاں۔ سوانح نگاری کی فن، سوانح نگاری کے فن کی خوبیاں۔ یہ ہمارا اگلا ٹاپک رہے گا۔ دیکھیے اس میں پہلی جو خوبی ہے وہ ہے صاحب سوانح کا انتخاب کرنا، یعنی یہ اس کا پہلا
फन की पहली खूबी है। यानी सबसे पहले हमारे पास साहिब सवाने ऐसी शख्सियत मौजूद होनी चाहिए जिसके बारे में हम लिख रहे हैं। तो देखिए इसके बारे में, सवाने निगार को सबसे पहले साहिब सवाने का इंतखाब करना होता है, यानी हमें चुनना होता है कि हम किन की सवाने लिखें। इसलिए ज़रूरत है कि जिसके सवाने लिखने का वो इरादा कर रहा है वो शख्सियत उस काबिल हो कि उसकी सवाने लिखी जाए। सवाने निगार ऐसी शख्सियतों का इंतखाब करे जो नुमायाँ हो और जिनकी ज़िंदगी मुसलसल नसीब व फराज से दो चार हो। यानी सबसे पहले हमें सवाने लिखने में, सवाने जिस पर हम लिख रहे हैं उस शख्सियत को चुनना पड़ेगा। एक तो सबसे पहली बात तो ये कि हम उस शख्सियत को चुनेंगे जो शख्सियत अजीम हस्ती की हामिल हो, यानी ऐसी शख्सियत चुनी जाएगी जो वाकई में शख्सियत उस सवाने लिखने के लायक है। यानी सवाने जो हम लिखने जा रहे हैं, जो बायोग्राफी जिसके बारे में हम लिखने जा रहे हैं, वो कम से कम उस सिन्फ के लायक तो होना चाहिए, यानी उसमें कुछ ऐसी खासियतें होनी चाहिए कि उसके बारे में हम लिखें, उसे हम चुनें। चलिए दूसरी जो सवाने निगारी की खूबी है उस पर चर्चा करते हैं। दूसरी खूबी होती है साहिब सवाने की जिंदगी से वाकफियत, यानी जिसके बारे में हम लिखने जा रहे हैं उससे हम अच्छी तरह से वाकिफ होने चाहिए। तो ये भी इसमें बहुत ज़रूरी है कि सवाने निगार को वो साहिब सवाने की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं से पूरी तरह वाकफियत रखता हो। सवाने में अपने दौर की तारीख, सियासी, मुआशी और मुआशरती कशमकश का इजहार होता है, बग़ैर उसके कोई सवाने मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि हीरो जिस माहौल में परवरिश पाता है उसके असरात उसकी ज़िंदगी पर हावी हो जाते हैं। तारीखी व समाजी पस मंज़र उस हद तक होना चाहिए कि हीरो के किरदार पर रोशनी पड़ सके। यानी बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी जो ज़िंदगी है उससे पूरी तरह से वाकफियत रखते हों। जब हम किसी साहिब सवाने की इंतखाब करते हैं तो उस शख्सियत से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ होने चाहिए। उस साहिब सवाने से, उसकी ज़िंदगी से हमारी गहरी वाकफियत होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छी सवाने लिख पाएंगे, उसको हम वजूद में ला पाएंगे। वरना हमारी लिखी हुई तहरीर बिल्कुल ही नागवार की जाएगी और नापसंद की जाएगी। उसे पसंदीदा और खुशगवार बनाने के लिए हमें उस दौर के कुछ और इस तरह के वाक़यात, हालात जिनका असर उस साहिब सवाने निगार, साहिब सवाने उस शख्सियत पर पड़ता हो, उन सब का बयान हमें सवाने में करना पड़ेगा। तीसरी जो खासियत है
وہ ہے واقعات کا انتخاب و مواد کی فراہمی یعنی ایک تو ہمارے پاس اس سے جڑے ہوئے صاحب سوانی سے جڑے ہوئے واقعات کا انتخاب ہونا چاہیے، دوسرا ہمارے پاس اس شخص کی پورے ثبوت پراپت ہونے چاہیے، تب ہی ہم ایک سوانے کو وجود میں لا پائیں گے، تب ہی ہم کسی شخص کسی ہستی کی عمری حیات زندگی کے بارے میں لکھ پائیں گے۔ تو دیکھیے سوانے میں ایسے واقعات کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جو فرد کی ذات اور اس کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوں۔ واقعات غیر اہم ہیں یا غیر اہم ہی کیوں نہ ہوں، انسانی زندگی میں واقعات کا خزانہ پوشیدہ ہونا یا پوشیدہ ہوتا ہی ہے۔ اس لیے سوانے نگار واقعات کے گھنے جنگل سے ایسے واقعات کا انتخاب کرتا ہے جو فرد کی ذات پر روشنی ڈال سکے۔ اگلا مسئلہ مواد کی فراہمی کا ہے۔ کسی شخصیت کی بارے میں کن ذرائع سے کیا مواد حاصل ہو سکتا ہے؟ قلم اٹھانے سے پہلے مصنف کو یہ ساری باتیں جاننی چاہیے۔ اس ساری باتوں پر غور کرنے اور ان پر پورے اترنے کے بعد ہی مصنف کو اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس صاحب سوانی کی زندگی سے جڑے ان واقعات کو چنیں جو واقعات اس کی زندگی اور اس کے کریکٹر، اس کے کردار پر گہری چھاپ چھوڑتے ہوں، یا اس کی جو ہیرو کی زندگی ہے جس کے بارے میں ہم لکھنے جا رہے ہیں اس پر پوری طرح سے روشنی ڈال سکیں۔ اس طرح کی واقعات کا ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ جو سوانے نگار ہیں وہ واقعات کا انتخاب کرنے کے لیے کسی شخص کی زندگی ایک طرح سے گھنے جنگل کی طرح ہوتی ہے، اس کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس ہی مخصوص واقعے کو چنتا ہے جو اس شخص جس پر وہ لکھنے جا رہا ہے اس پر گہری روشنی ڈالے۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے بتایا کہ مواد کی فراہمی کا ہے۔ تو ایک سوانے نگار جب تک سوانی نہیں لکھ سکتا جب تک وہ ان مواد، ان ثبوت کو اکٹھا نہیں کر لے جو اس شخص سے جڑے ہوئے ہیں اور اس شخص کی زندگی پر اپنی چھاپ چھوڑتے ہوں، اور یہ ساری باتیں اس کے لیے بہت ضروری ہیں جاننے کے لیے، تب ہی وہ اس کے ساری جو واقعات ہم نے جانے، جو اس کے مواد اکٹھا کیا، اس پر تب ہی غور و فکر کیا جا سکتا ہے، اور اس چیز کا اسے جو سوانے کا آغاز کرنے جا رہا ہے وہ سوانے کا آغاز تب ہی کر سکتا ہے جب اس کے پاس واقعات کا انتخاب اور مواد کی فراہمی ہو۔ چلیے
اگلی جو سوانح کی خاصیت ہے وہ ہے حسن ترتیب۔ تو چوتھا جو اس کے فن کی خوبی ہے حسن ترتیب۔ دیکھیے جانتے ہیں حسن ترتیب کیا ہوتا ہے۔ حسن ترتیب سے مراد ہے کہ صاحب سوانح کی زندگی کے بارے میں تمام تحقیق کر کے، تمام مواد جمع کر کے، اس طرح ترتیب دے کے پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام واقعات اور کارنامے قاری کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں، یعنی جو پڑھنے والا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تصویریں گھومنے لگیں۔ سوانح میں تاریخ، فرد واحد اور ادبی چاشنی تینوں کی آمیزش ہوتی ہے، اور یہی حسن ترتیب اس کے حسن کا سبب بن جاتی ہے۔ سوانح میں ہیرو کی ذہنی کیفیت تک پہنچ کر اسے ٹٹولنا اور اس کی شخصیت کے اتار چڑھاؤ کو گرفت میں لینا ایک اچھے سوانح نگار کا بنیادی فرض ہے، اور پھر ان الجھنوں کو بڑی خوبصورتی، دیانتداری اور سب سے زیادہ بے باکی سے بیان کرنا لازمی ہے۔ اس کی یہی فنی ترتیب اور تنظیم سوانح کی اساس ہے۔ دیکھیے حسن ترتیب سے مراد ہے کہ جس صاحب سوانح کے بارے میں لکھا جا رہا ہے اس صاحب سوانح کی پوری زندگی کا جو مواد اس شخص نے، جو لکھنے والا ہے، جو اس نے اس کو اکٹھا کیا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے، اس سے جڑے ہوئے واقعات، اس سے جڑے ہوئے حادثات، اس کی زندگی میں پیش آنے والے ایک ایک واقعے اور اس کی زندگی کے کچھ مخصوص واقعات جو اس شخص کی زندگی پر گہری روشنی ڈال سکے، ان سب کا جو مواد اس نے اکٹھا کیا ہے اس کو باترتیب پیش کرنا، یہ حسن ترتیب ہے۔ اور یہی حسن ترتیب سوانح نگاری کے فن میں حسن پیدا کرتا ہے۔ تو دیکھیے سب سے جو اہم چیز بتائی ہے اس میں وہ یہ بتائی ہے کہ حسن ترتیب میں تین چیزوں کا انہوں نے آمیزش بتائی ہے، کہ ایک تو ہوتی ہے کسی شخص کی جس کی ہم زندگی میں کے بارے میں لکھنے جا رہے ہیں، اس میں تاریخ، دوسری ہوتی ہے ایک ہی فرد یعنی ایک شخص، اور ادبی چاشنی، تینوں کا مشرن جب اس میں تینوں کو مشرت کر کے پیش کر دیا جاتا ہے تو ایک ترتیب باترتیب سوانح لکھی جاتی ہے، اور اسی باترتیب سوانح لکھنے کی وجہ سے سوانح نگاری کے فن میں کیا آ جاتی ہے، حسن پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ میں ایک الگ اہمیت کی حامل بن جاتی ہے۔ تو یہ سوانح نگاری کی ایک خاصیت حسن ترتیب۔ پھر دیکھیے انہوں نے بتایا پھر یہ بتاتے ہیں کہ سوانح میں ہیرو کی ذہنی کیفیت تک پہنچ کر اسے ٹٹولنا، اس کی شخصیت کے اتار چڑھاؤ کو گرفت میں لینا ایک اچھے سوانح نگار کا بنیادی فرض ہے، اور پھر ان الجھنوں کو بڑی خوبصورتی، دیانتداری اور سب سے زیادہ بے باکی سے بیان کرنا لازمی ہے۔ اس کی یہی فنی ترتیب اور تنظیم سوانح کی اساس ہے۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ اس سوانح نگار کی زندگی، اس کے واقعات، اس کے قصے
ان سب کو اٹھا لیا ہم نے. اب اس کے بارے میں ہمیں جب لکھنا ہے تو لکھنے سے پہلے ہم اس کی جو دل کی گہرائیاں ہیں اس شخص سے اس طرح سے واقف ہونے چاہیے کہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ، اس کی دلی کیفیت اور ان سب کو اپنی گرفت میں لے سکیں. اور یہی فرق ایک بہترین سوانح لکھنے کا سب سے بہترین فرض بھی ہو جائے گا. یعنی یہ ایک طرح سے لازم چیز ہے کہ ہم اس کو اپنی گرفت میں لے سکیں، اور جب ہم اس کو لکھ دیں گے تب جو پڑھنے والا ہے وہ بھی ہماری گرفت میں آ جائے گا. تو یہ سب سے بڑا جو کمال، اگر کمال کی اس کا جو فن ہے وہ ہے اس نے ترتیب، اس کو ترتیب دینے کا جو فن ہے وہ بالکل نازک فن ہے. یہاں سب سے زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. اس میں اگر اس کسوٹی پر اگر ایک سوانح نگار کھرا اتر جائے تو ایک بہترین سوانی اور ایک کامیاب و مقبول سوانی وجود میں آ جائے گی. اب جو اگلی اس کی خاصیت ہے وہ ہے اس کا منصفانہ انداز. منصفانہ انداز یہ جو اس کی خاصیت ہے اگلی وہ ہے منصفانہ انداز. دیکھیے اس کے بارے میں ایک اچھی سوانی کی خصوصیت یہ ہے کہ سوانح نگار صاحب سوانی کی زندگی کے ہر پہلو پر ایمانداری سے روشنی ڈال سکتا ہے یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ لکھنے والے کے دل میں صاحب سوانح کا احترام اتنا ہو کہ وہ اس کے عیوب یعنی اس کے عیب کو چھپا جائے، اور اگر عداوت یعنی دشمنی ہو تو وہ خوبیوں کو کم کر دے اور عیوب کو بڑا چڑھا کر بیان کر دے. اس لیے ایمانداری ضروری ہے. یعنی منصفانہ انداز کا معنی کیا ہوا؟ بالکل ایمانداری کے ساتھ میں، یعنی جب تک اس میں ایمانداری نہیں برتی جائے گی تب تک سوانح نگاری کے فن پر سوانح نگار کھرا نہیں اترے گا. یعنی ایسا نہ ہو کہ لکھنے والا سوانح نگار کا محبوب ہو، سوانح نگار کا چاہنے والا ہو، اس سے محبت رکھتا ہو. اگر اس طرح کا شخص سوانح لکھے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اس سوانح کو وجود میں لائے، اس کا آغاز کرے. یعنی اگر وہ اس کا محبوب ہے، اس کا چاہنے والا ہے، تو ایمانداری سے اس کے عیوب یعنی اس کے عیب اور اس کی خوبیوں کو بیان کرے جو اس شخص میں موجود ہیں. اور اگر اس سے عداوت رکھتا ہو، یعنی کوئی مصنف جو لکھنے والا ہے وہ اس سے دشمنی رکھتا ہو، اس سے عداوت رکھتا ہو، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ جس صاحب سوانی کا اس نے انتخاب کیا ہے اس کی ساری برائیاں نہ لکھے، اس کو خوبیوں کو بھی پیش کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ عداوت رکھنے والا اس صاحب سوانی کی خوبیوں کو کھا جائے اور اس کی جو برائیاں ہیں، عیب ہیں، ان کو بیان کر دے بڑا چڑھا کر. اور ایسا بھی نہ ہو کہ لکھنے والا صاحب سوانی سے
چاہت رکھتا ہو، اس کا چاہنے والا ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کر دے اور اس کے عیوب، اس کے عیب کو کیا کرے، چھپا جائے۔ تو دونوں ہی چیزوں میں یہ دھیان رکھا جائے گا، دونوں ہی کنڈیشن میں، کہ وہ ایمانداری سے منصفانہ انداز میں اپنی تحریر کو لکھے۔ اب دیکھیے اس کی جو اگلی خوبی ہے اس پر چرچا کرتے ہیں۔ اگلی خوبی ہے اس کا اسلوب، یعنی سنوارنے کا اسلوب کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کی جو چھٹی خوبی ہے اس کے فن کی، وہ ہے اس کا اسلوب ہوتی ہے، اس پر بھی ہمیں پوری طرح سے غور رکھنا پڑے گا۔ دیکھیے ایک اچھے سوانح نگار کو زبان اور اسلوب کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ سوانح نگار کی زبان اور اسلوب کی خصوصیات ہی سوانح کو ادب کا درجہ دیتی ہے۔ بے شک ہم اس بات سے بالکل اچھی طرح سے واقف ہیں اور اس بات کی ہمیں پیروی بھی کرنی پڑے گی۔ کیونکہ اگر کسی تحریر کو ہم جنم دے رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں، تو سب سے اہم جو رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسلوب بیان کا، یعنی جو لکھنے والا ہے اس کی زبان، اس کا اسلوب، وہ جب تک بہترین نہیں ہوگا، جب تک ادب کی کسوٹی پر کھرا نہیں اترنے والا ہوگا، تب تک ایک سوانح یا ایک تحریر کو کامیاب نہیں بنائی جا سکتی۔ اگر کسی تحریر کو، کسی سوانح، جیسے ہم سوانح کی چرچا کر رہے ہیں، اگر سوانح کو ہمیں کامیاب اور مقبول بنانا ہے تو جتنی اسلوب اور جتنی اس کی زبان مقبول اور بہترین ہوگی، اتنی ہی اس کی لکھی ہوئی تحریر بھی بہترین ہوگی۔ یعنی یہ اس کو ایک بلند درجہ دلانے میں سب سے بڑا اہم رول ادا کرتا ہے، یعنی لکھنے والے کا اسلوب۔ چلیے اگلی جو اس کی خوبی ہے وہ کیا ہے؟ اگلی خوبی ہے جذبہ و اثر پذیری۔ جذبہ و اثر پذیری، یہ اس کی اگلی خوبی ہے۔ دیکھیے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ سوانح سے فائدہ کیا ہے۔ سوانح کے ذریعے ہمیں عظیم شخصیتوں، سائنسداں، محب وطن، مفکر، مذہبی رہنما، سماجی کارکن، جن کے احسانات سے دنیا گراں بار ہے، اور ان کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، اور ہم میں ان جیسا بننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بڑے انسانوں کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق فرماتے ہیں، عظیم انسانوں کے پرعظیم عظمت کارنامے پڑھ کر ہمارے دلوں میں ان جیسا بننے اور کچھ کر گزرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات بابائے اردو کہتے ہیں، یعنی مولوی عبدالحق۔ وہ لکھتے ہیں کہ عظیم ہستیوں اور بڑے بزرگوں کی جب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے، جب ہم ان کے بارے میں جانیں گے، تب ہمارے دل میں بھی ایسا ہی جذبہ پیدا ہوگا، ایسی ہی کیفیت طاری ہوگی کہ ہم ان جیسا بنیں، ہم بھی ان کی طرح کچھ کر گزرنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ تو جذبہ و اثر پذیری اس کا آخری جز کہہ سکتے ہیں،
یا آخری حصہ کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم کسی سوانے کو پڑھ لیں تو وہ سوانی ایسی عظیم ہستی پر لکھی ہوئی ہونی چاہیے، ایسی عظمت والی شخصیت کی لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں ایک ایسی کیفیت کا احساس ہو، ایسے جذبات کا پیدا ہونا لازمی ہو جائے کہ ہمارے دل میں ایسی کیفیت آئے کہ ہم بھی کاش ان کی طرح کچھ بن سکیں، ہم بھی ان کی طرح پر کچھ کر گزرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یعنی یہ سب جو ہم نے پڑھا اور جو سوانح ہم نے پڑھ لی ہے، اس کے پڑھنے کے بعد میں ہمارے دل میں یہ کیفیت ضرور طاری ہونی چاہیے، تب ہی ایک ہم بہترین سوانح پڑھی ہے، تب ہی ہم نے ایک شاندار اور مقبول اور کامیاب سوانح پڑھ چکے ہیں۔ جب تک اگر ہمارے دل کے جذبات کھنگولے نہیں جائیں گے، جب تک ایسی تحریر ہم نہیں پڑھیں کہ جس سے ہمارے دل پر کوئی گہرا اثر طاری ہو، تب تک وہ ایک کامیاب سوانح نہیں کہلائے گی۔ تو یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا سوانح نگاری کی فنی خصوصیات پر تھا، جس میں ہم نے جانا کہ سوانح نگاری اپنے آپ میں کس طرح کی خاصیتیں رکھتی ہے اور کیسی وہ خوبیوں کی حامل ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا اردو ادب میں سوانح نگاری کی جو آغاز و ارتقاء ہے، سوانح نگاری کے فن کا جو سمت و رفتار ہے، اس کے بارے میں ہم ہماری اگلی کلاس میں، اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ شکریہ۔